وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو بددعائیں دے رہے ہیں، ان کے بی پی شوگر لیول لو ہو جاتے ہیں اور ان کو بجلی نہیں ملتی، وہ اٹھا کے جھولیاں بددعائیں دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف جٹ۔ اس ویڈیو میں تبصرہ کرنا ہے شہباز شریف صاحب کے پیرس کے دورے پہ اور اسحاق ڈار صاحب نے جو صحافی کو تھپڑ مارا ہے اس پہ اور قوم کی موجودہ حالت پہ۔ تو یہ ویڈیو اہم ہے، ذرا اس میں آپ کی رائے بھی قیمتی ہے، کامنٹ میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب نے جو تھپڑ مارا ہے صحافی کو۔ صحافی کا سوال تھا کہ آئی ایم ایف میں آپ جائیں گے تو آپ کب جائیں گے آئی ایم ایف میں، ملک کے حالات ابھی کیوں اس طرح ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور ان سوالوں سے نا وہ چڑھ گئے اور چڑھتے چڑھتے پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو آخرکار ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ ہم تو صرف سوال کرتے ہیں نا سر، کیا چاہتے ہو یار؟ اور صحافی کو تھپڑ مارنے پر پھر ان کے گارڈ جو ہیں انہوں نے بھی تھوڑا سا ریئیکٹ کیا اور یہ واقعہ اس طرح سے بڑا سمپلی جیسے میں نے آپ کو بتایا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا پس منظر تھوڑا لمبا ہے، وہ میں بات کرتا ہوں۔ پہلے شہباز شریف صاحب کی بھی بات تھوڑی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب پیرس میں جاتے ہیں اور پیرس میں بارش کا موسم تھا اور سیکیورٹی اہلکار ایک خاتون تھی اور اس نے چھاتا اٹھایا ہوا تھا۔ اس بیچاری نے ویسے تو خود کو بھی کور کیا ہوا تھا، شہباز صاحب کو بھی، لیکن شہباز صاحب کے قیمتی سوٹ کے اوپر شاید کوئی بوندیں بارش کی کچھ گر گئی ہوں گی جو ان کو ناگوار گزری، تو انہوں نے اس سے چھاتا ہی لے لیا، وہ بیچاری بھیگتی رہی، شہباز صاحب آگے بڑھتے رہے۔ اچھا، دوسرا ایک اور سیکیورٹی کا اہلکار تھا، اب ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس کو تھوڑی سی شرم آئی، وہ عورت کے پاس آیا گیا چھاتا، لیکن اس نے اس کو کہا نہیں اٹس اوکے، اور وہ آگے بڑھ پڑی اور وہ بارش میں بھیگتی رہی اور شہباز شریف صاحب آگے بڑھتے رہے۔ اچھا، اب یہ دو واقعات ہیں، ان واقعات کو آپ نے دیکھ بھی لیا اور آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے۔ میں اب آپ سے نا چند باتیں آگے ذرا قوم کے موجودہ حالات پہ اور یہ واقعات کیوں ہیں ان کے ساتھ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کو سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو نیچے آ کے تھپڑ تو نہیں مارنا ہوتا نا بندے کو، کیا کرنا ہوتا ہے، اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ زمانے میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں اسحاق ڈار صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی ایک صحافی کو تھپڑ مارنے کی، اور ان کی کتنی پرویلیج ہے کہ جب وہ بیرون ملک بھاگ کے بیٹھے ہوئے تھے اور لندن میں تھے تو ان سے لوگ سوال کرتے تھے، وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ آج وہ اسی ملک کے وزیر خزانہ ہیں اور ظاہر ہے پھر ہر خزانے پہ ایک سانپ ہوتا ہے، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو پاورز ہیں، یہ جو آپ کو اتھارٹیز ملی ہوئی ہیں، یہ عارضی ہیں، کل کو اسی عوام میں آپ نے جانا ہے، انہی لوگوں میں آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے، انہی لوگوں کو فیس کرنا ہے۔ آپ کیسے فیس کریں گے؟ پھر آپ جب پبلک سپیچز کرنے کہیں جاتے ہیں، پبلک ڈومین میں کبھی بھی آپ باہر نکلتے، پھر آپ کے منہ پہ لوگ جوتے مارتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی ہماری تذلیل ہوگی۔ آپ مکہ مدینہ بھی جاتے ہیں، لوگ آپ کو چور چور کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ انہوں نے کیا کر دیا۔ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ عوام کو کیڑا سمجھتے ہیں۔ اور پھر وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب نے وہ جو کام، کوئی بھی جنٹل مین ہوگا، کوئی بھی ایک پڑھا لکھا، اور میں سمجھتا ہوں جی پڑھے لکھے کو بھی گولی مارے، ہمارے دیہاتوں میں آ جائیں شہباز شریف صاحب، میں نام اپنا تبدیل کروا لوں گا۔ کسی بھی ہمارے نوجوان کو گاؤں میں اتنا اخلاقیات ہے ان کے اندر، وہ ماں بہن کی اس قدر عزت کرتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہوتا تو وہ خود سارے بھیگ جاتے، نالے میں گر جاتے، برباد ہو جاتے۔ بہن بیٹی سے اس طرح کبھی بھی امبریلا نہیں لے سکتے تھے۔ ویسے یہ انہوں نے حرکت ان سے ہو گئی، سرزد ہو جاتی ہیں ان سے، جن سے نا یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے حق میں نہیں چل رہی۔ اب آ جائیں کہ یہ وزیر اعظم ہیں اس پاکستان کے جہاں پہ اس وقت لوگ جو ہیں نا وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ پاکستان کا اقتدار لینا بددعائیں لینے کے مترادف ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے کہ اب اس وقت جون کے مہینوں میں لوگ 3 8 10 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں جب بیٹھیں گے، اسپتالوں میں کیڑے پڑے ہوئے جو مریض ہیں ان کو جب پسینہ رستا ہوا ان کے زخموں میں جاتا ہے وہ بددعا دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب۔ جب لوگ بیمار بزرگ پسینے سے نڈال ہو کے ان کے بی پی شوگر لیول لو ہو جاتے ہیں اور ان کو بجلی نہیں ملتی، وہ اٹھا کے جھولیاں بددعائیں دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کل کا واقعہ، میرا ایک دوست ہے ان کا بچہ فوت ہو گیا، سہولیات ہی نہیں تھے، بجلی نہیں پوری ہوتی، آپ کی اسپتالوں میں نہیں پوری ہوتی، لوگ بددعائیں دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب۔ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو ادھر پیرس میں بارش سے بچنے کے لیے چھاتا لے رہے ہیں نا، یہاں پہ لوگ بارش کو ترس رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اللہ تو ہی کرم فرما دے، تو ہی ابر کرم برسا دے۔ یہ لوگ تو اب جو ہیں ہمیں گرمی میں مار کے جان چھوڑیں گے۔ بل آپ کے دیکھ لو، اگر 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، بل پھر بھی ایک عام گھر کا نارملی 20,000، جہاں پہ اے سی ویسی چلتے ہیں 50,000، 2-3 چلتے ہیں تو لاکھوں میں بل، اور بجلی تو آتی نہیں ہے۔ میں بیٹھا تھا جی ون آف دا ڈائریکٹرز آف آئی ایس کو، راجہ طالب مہندی صاحب ان کے پاس، اور ان کے ڈیرے پہ بیٹھا تھا اور بجلی گئی ہوئی تھی۔ تو یہ تو کنٹرولبل ہی نہیں ہے اب آپ کے پاس چیز۔
اور جن دنوں میں جیل میں ابھی یہاں پہ میں موجود ہوں دھرنا ابھی لگا ہوا تھا TLP کا, 1 سیکنڈ کے لیے بجلی نہیں جاتی تھی جی. وہ تب کیسے پوری کر لیتے ہیں آپ, مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہو کیا رہا ہے. اور یہ لوگوں کے ساتھ آپ ظلم کس طرح سے کرتے ہیں اور زیادتیاں کس طرح سے کرتے ہیں, پھر آپ کو وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں, اور بیرون ملک میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں. مجھے آئے دن مجھے میسج آتے ہیں, جناب ہمارے ساتھ ایئرپورٹ پہ انہوں نے یہ برا سلوک کر دیا, جناب ہم آئے بیرون ملک سے, پاکستان میں آئے انویسٹمنٹ لے کے انہوں نے ہمیں پٹواریوں نے لوٹ لیا, جناب ہم بیرون ملک سے پاکستان آئے یہاں پہ انہوں نے فلاں دفتر میں ہمیں رشوت مانگ لی, ضلالت کر دی, رسوائی. یار خدا کا واسطہ ہے اس سسٹم کو ٹھیک کریں. یہاں پہ سب کے سب سیاستدان جو ہیں وہ اپنی کرسیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے بچ جائیں, ہمارے گناہ کسی طریقے سے چھپ جائیں, بس باقی عوام جائے بھاڑ میں. وہ چیئرمین سینٹ کو دیکھیں, انہوں نے جو بل پاس کروا لیا, اور یہ جو حالات چل رہے ہیں پاکستان میں, میرا خیال ہے یہ بہت ہی برے حالات ہیں. اس وقت بے روزگاری پیک پر ہے, اس وقت جو ہے لوگوں کو سخت ضرورت ہے حکومت کی سپورٹ کی, اور حکومت کو جو ہے اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے.